جب دلی لال قلعے پر حملہ ہوا تو ایک شہزادہ اپنے کمرے میں بیٹھا ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا کہ کوئی مجھے جوتے پہناؤ تاکہ میں بھاگ سکوں۔ محل کے اندر مجرے چل رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھیں۔ پچھلی پوری رات بھی بادشاہ رقص و سرود کی محفل سے لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ جب بھی مغلوں کی تباہی اور زوال کی بات کی جاتی ہے تو ان کی عیاشی کے قصے گنوا کر سارا ملبہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے کہ چونکہ مغل بہت عیاش پرست تھے اس لیے ان کے ہاتھ سے پورا ہندوستان گیا۔ ویورز، یہ ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں، اور ایسا کہنا کہ عیاشی کی وجہ سے پوری سلطنت گئی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دنیا میں جہاں بھی بادشاہتیں رہی ہیں وہ ایسی ہی عیاش رہی ہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ بادشاہ بنے ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیے، ورنہ عورتیں، شرابیں، مجرے، ناچ گانے، شکار، سب بادشاہ یہی کرتے آئے ہیں جو مغلوں نے بھی کیا۔ اصل وجہ کیا تھی یہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور یہ ویڈیو ہماری اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک سے آپ اس کی پہلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ جانیں گے کہ 1857 کی جنگ کیسے شروع ہوئی اور 300 سالوں سے زیادہ ہندوستان پر راج کرنے والے مغلوں کے آخری بادشاہ کو کیسے اسی کے لال قلعے سے بے دخل کر دیا گیا۔ ویورز، آخری بادشاہ کے بڑے مسئلوں میں سے ایک سب سے اہم مسئلہ ان کے حرم میں موجود خواتین اور ان خواتین کی آپسی لڑائیاں تھیں۔ جب وہ بادشاہ بنے تو ان کی ایک بیوی تاج محل بیگم ملکہ عالیہ بنی، مگر بادشاہ کو 64 سال کی عمر میں ایک عشق ہوا اور انہوں نے زینت محل نامی ایک خاتون سے شادی کر لی، اور یہ ان کی پسندیدہ ترین بیگم بھی بن گئی، اور ان سے اللہ نے بہادر شاہ ظفر کو ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مرزا جواں بخت تھا۔ بادشاہ کے کل 16 بیٹے تھے، اور آخری بیٹا جب پیدا ہوا تو اس وقت بادشاہ کی عمر 70 سال تھی۔ اب اس وقت کے برے صغیر اور مغلوں کی روایات کے مطابق سب سے بڑا بیٹا ہی بادشاہ کی کرسی کا حقدار ہوتا تھا، مگر چونکہ زینت محل بادشاہ کی پسندیدہ ترین بیگم بن چکی تھی تو انہوں نے بادشاہ کو بھی اس چیز پر راضی کر لیا کہ آپ اس قانون کو توڑیں اور ہمارے بیٹے مرزا جواں بخت کو ولی عہد نامزد کر دیں، حالانکہ وہ تمام بیٹوں میں 15ویں نمبر پر تھا۔ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ بادشاہ کا سب سے بڑا بیٹا دارا بخش بخار میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور دوسرے نمبر والا بیٹا مرزا فخرو اگلا ولی عہد بن گیا، اور 15ویں نمبر والا پھر نہیں بن سکا، جس سے خاندانی لڑائیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ یہ تو ہو گئے بادشاہ کے خاندانی معاملات، جن کی وجہ سے بادشاہ نے باہر والوں سے کیسے ہی لڑنا تھا جب اولاد اور بیویاں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک دلچسپ بات جسے جان کر یقیناً آپ کو حیرت ہوگی۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ مغل جو دلی یا لاہور میں بیٹھ کر اگر ایک بات کیا کرتے تھے تو اس کی دمک پورا ہندوستان محسوس کرتا تھا۔ ان کے حالات یہ ہو چکے تھے کہ بادشاہ اگر چاہتا بھی تو ولی عہد بدل نہیں سکتا تھا۔ یہ کام کرنے کے لیے بھی اسے دلی کے بڑے انگریز افسر تھامس میٹکاف کو درخواست دینی پڑی کہ میرے 15ویں نمبر والے بیٹے کو میرا جانشین بنا دیا جائے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ یہ حال تھا اس وقت کے بادشاہ کا۔ صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ 1850 کی دہائی میں بادشاہ کی حکمرانی محل کے اندر بھی پوری طرح قائم نہیں تھی، شاید محل کے بھی کچھ کمروں تک محدود تھی۔ دلی کے اندر کوئی بھی چیز ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجازت کے بغیر نہ تو آ سکتی تھی اور نہ ہی باہر جا سکتی تھی۔ بادشاہ کسی دوسری ریاست کے راجا کو تحفہ تک نہیں دے سکتا تھا، اس کی اجازت بھی کمپنی سے اسے لینا پڑتی تھی۔ یہ وہی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس نے عالمگیر کے دور میں ذرا پر نکالنے کی کوشش کی تو عالمگیر نے اس کے تمام ٹھکانے بند کر کے اسے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس وقت برٹش ملکہ نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں بچایا۔ اس کے بعد یہ کمپنی مغل سلطنت کے زیر حکم انڈیا خاص کر بنگال میں کام کرتی رہی، اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے برے صغیر کے بادشاہ پر حملہ کیا، اس پر مقدمہ چلایا اور اسے ملک بدر کر دیا۔ شاید یہ دنیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی واحد مثال ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انگریز نئے دہلی میں آئے تو وہ دہلی کے کلچر میں رنگتے چلے گئے، مقامی لباس پہننا، بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور ناچ گانے دیکھنے کے شوقین ہوتے گئے، اور ایسے سب انگریز لوگوں کے لیے خاص ٹرم گورے مغل استعمال کی جاتی تھی۔ مگر 1850 کی دہائی میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ ایک خاص مقصد کے تحت دہلی میں انگلینڈ سے پادری اور مذہبی لوگ بلائے گئے، جن کو یہ کام دیا گیا کہ وہ ادھر کی ہندو اور مسلم آبادی کو عیسائیت کی طرف لائیں۔ ویورز، یہ ایک بہت اہم فیکٹر تھا، کیونکہ انگریز سمجھ چکے تھے کہ ہندو اور مسلمان تو مذہبی تفریق کے بغیر ایک قوم ہے،
ایک مسلمان بادشاہ کے انڈر ہندو بھی اتنی ہی وفاداری کے ساتھ رہ رہے ہیں جتنا کہ مسلمان خود۔ تو 1850 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس یونٹی کو بھی ختم کیا جائے، اور ویورز 1857 کی جنگ سے پہلے ہی انگریز اپنے اس مقصد میں خاصے کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنا مذہب تبدیل کر چکی تھی، اور اس کی بڑی وجہ تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر عیسائی پادری لوگوں کو بائبل سناتے، انہیں عیسائیت کی تعلیمات بڑھا چڑھا کر پیش کرتے۔ یہاں تک کہ ایک سرکاری انگریز افسر کرنل چارلز گرانٹ کہا کرتے تھے کہ خدا نے یہ زمین ہمیں صرف رہنے اور پیسہ کمانے کے لیے نہیں دی، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اقدار اور مذہب کی ترویج بھی برِ صغیر میں کریں۔ ویورز، گو کہ اس چال کا 1857 کی جنگ میں تو خاص فائدہ نہیں ہوا، مگر یہی وہ بنیاد تھی جس کی بنا پر 90 سال بعد 1947 میں کہ پورا خطہ انگریزوں نے مذہب کے نام پر کامیابی سے توڑ ڈالا۔ وہ ہندو اور مسلمان جو یہاں پیار، محبت اور مذہبی رواداری کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ آپس میں مذہب کے نام پر ہی لڑ پڑے۔ اب ہندوستان کی فتح کی طرف آئیں تو ویورز، ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دی، 1799 میں ٹیپو سلطان کو، 1819 میں مرہٹوں کو، اور اس تابوت میں آخری کیل 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل شکست ثابت ہوئی۔ 1857 کی جنگ شاید نہ ہوتی، انگریز اس وقت تک اتنے پاورفل اور بہادر شاہ ظفر اتنے irrelevant ہو چکے تھے کہ اتنی بڑی جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ کا بڑا بیٹا جو ولی عہد تھا، وہ ایک بخار کی وجہ سے مر گیا۔ اس کے بعد جو بیٹا مرزا فخرو ولی عہد بنا، وہ بھی 1856 میں ہیضے کی وجہ سے مارا گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد انگریز آفیسر سے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ مجھے ولی عہد خود چننے دیا جائے، مگر انگریز افسر نے صاف انکار کر دیا کہ اب مزید کوئی ولی عہد نہیں بنے گا، کیونکہ انگریز اس وقت تک سوچ چکا تھا کہ بس اب وقت آ گیا ہے کہ دہلی کا کنٹرول ہم سنبھال لیں۔ ایک قانون جس کا نام ڈاکٹرائن آف لیپس تھا، وہ دلی میں نافذ تھا، اور اس کے مطابق اگر موجودہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں، یا اگر اولاد ہے اور وہ نااہل ہے، تو کمپنی اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لے گی۔ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ اسی قانون کے تحت بس مغلوں کا کام تمام کر دیا جائے، مگر عین وقت پر پورے ہندوستان سے لوگ دہلی آن پہنچے اور بادشاہ کو کہا کہ آپ جنگ کریں، آپ انقلابی بنیں، انہیں ادھر سے بگائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ بیچارہ جو خود مشاعرے سننے والا، چاندنی راتوں سے دل بہلانے والا، آم کھانے والا اور ناچ گانے دیکھنے والا ایک سادہ سا آدمی تھا، کدھر وہ اور کدھر ایک انقلابی فوج کی سربراہی۔ نہ چاہتے ہوئے بہادر شاہ ظفر نے حامی بری، اور پھر اس جنگ میں وہ تباہی مچی کہ دنیا نے دیکھا۔ مرزا غالب نے لکھا ہے کہ دہلی دہلی کہلانے کا حقدار ہی نہیں تھا۔ 1857 کی جنگ میرے شہر کو دیمک کی طرح کھا گئی۔ ویورز، اس جنگ سے کچھ دن پہلے دہلی جامعہ مسجد کے باہر ایک پوسٹر لگا کہ ایران سے مدد مغلوں کے لیے آ رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا، اور کیا واقعی کسی اور ملک سے مغلوں کو کوئی مدد آئی بھی یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور جمعے کے روز آنے والی اس ویڈیو کا تیسرا حصہ دیکھیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔